كذلك تخرجون آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا زينهم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب التکریم رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تمہاری رہنمائی کے لیے تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے ایک ایسا پیغمبر تمہیں عطا کر دیا ہے کہ جو تم میں سے ہی آیا ہے من انفسکم وہ تم پر اتنا شفیق ہے اتنا مہربان ہے اتنا ہمدرد ہے کہ تمہاری تکالیف اس پر گراں گزرتی ہیں عزیز علیہ ما عنتم وہ تمہاری خیر و فلاح کا خواہاں ہے تم پر رؤوف ہے رحیم ہے حسن ابدال کے دوستو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں رحمت عالم کی والدہ کہ جب میرا یتیم امانت بن کر میرے شکم میں پرورش پا رہا تھا ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی میں نے خدا کی قدرت کے واضح نشانات دیکھنا شروع کر دیے برکتوں کا اظہار شروع ہوا میرے سسر سردار مکہ جناب عبد المطلب مجھ سے کہنے لگے آمنہ تم سے عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، عطر عجیب قسم کی مہک
جہاں تم بیٹھتی ہو رہتی ہو عجیب قسم کا ماحول میں خوشبو چھا جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں دادا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا عالم یہ ہے کہ جب سے میں آپ کے بیٹے کی امانت کی امین بنی ہوں، میرا وجود مہکنا تو معمولی بات ہے۔ میں مکہ کی راہوں پر چلتی ہوئی جب میرا پاؤں کسی سنگ پر کسی پتھر پر آ جاتا ہے تو وہ پتھر بھی روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں ابا جان آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتی ہیں، میں جب پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میری سہیلیاں میری ہمجولیاں تو رسیاں کھینچ کھینچ کر پانی کے ڈول نکالتی ہیں، لیکن جب میں کنویں پر پہنچتی ہوں تو پانی خود ہی اٹھ کر منڈیروں تک آ جاتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں یہ تو میلاد سے پہلے کی برکتیں ہیں، میلاد سے پہلے کی برکتیں ہیں، ولادت سے پہلے کا عالم ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں ابا جان رات کو جب سو جاتی ہوں مجھے خواب میں سیدہ مریم، سیدہ ہاجرہ اور سیدہ آسیہ مبارکباد دینے کے لیے آیا کرتی ہیں خوابوں میں۔ سیدہ فرماتی ہیں آمنہ پھر وہ سعادت مند سحر طلوع ہوئی، پھر وہ سعید صبح آئی، سعید سحر آئی، جب میرے یتیم نے میرے صحن میں قدم رکھا۔ ربیع الاول کی وہ سعادت مند سحر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا پھر وہ سعید سحر طلوع ہوئی جب میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھا۔ اس سحر میری ناداری اور بے بسی کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل اور روغن بھی نہیں تھا۔ پھر میرا یتیم آیا، اتنا نور پھیلا، اتنا اجالا ہوا کہ چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ یتیم تیرے یتیم کو ہم یہ عظمت عطا کرنے والے ہیں کہ یہ افلاک نہیں، سدرۃ المنتہا نہیں، بلکہ عرش بری پر چہل قدمی کیا کرے گا۔ ماں نے نام رکھا احمد، سب سے زیادہ خدا کی حمد بیان کرنے والا، سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا، اور زمانہ کبھی نہیں بھلا پائے گا محمد عربی کی وہ عبادت جب اللہ کے رسول عابد بن کر رات کی تنہائیوں میں اور تاریکیوں میں اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، خوب رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ آپ ذرا کان لگائیے نا حدیث کی کتابوں میں،
کیا دعائیں مانگتے تھے؟ بخاری میں کان لگائیے، مسلم میں کان لگائیے، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، خدا بندہ میری امت کو بخش دینا۔ یہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اتنی بدعملیوں کے باوجود اللہ ہم پر کرم فرماتا ہے، ہمیں کسی اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے آقا کی دعائیں انسانیت کا پہرا دے رہی ہیں۔ زندگی بھر امت کے لیے مانگا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ایک دعا کی قبولیت کا شباب دکھاؤں۔ جمعہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے منبر پر تشریف لائے ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، دعا کیجئے خدا کرم کمی برسائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا سریعا غدقا طبقا عاجلا غیر آجل نافعا غیر زار تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك تخرجون۔ خدا بندہ ایسی بارش برسا کہ پھول مہک جائیں، فصلیں لہک جائیں، پرندے خوشی سے چہک جائیں، چہرے دھل جائیں، فضائیں صاف ہو جائیں، ایسے جلدی برسا، دیر نہ کر، مدینے والے بارش مانگ رہے ہیں تو کرم کر۔ رب العالمین نے بادلوں کے ایک ٹولی کو حکم دیا کہ جلدی پہنچو مدینے کی فضا میں، میرا محبوب محو دعا ہے، اس کی دعائیں ختم نہ ہو کہ بارش کے ٹھنڈے میٹھے قطرے محمد عربی کے چہرے پہ برسنے چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی محو دعا ہے کہ بادلوں نے پرواز کی، مدینے کی فضا، مدینے کا آسمان کالے بادلوں سے بھرنے لگا، دعائیں جاری تھیں، دست نبوت ابھی رخسار نبوت پہ پھرے بھی نہیں تھے کہ رمجھم قطرے برسنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابھی میں نے کہا نا حدیث کی کتابوں میں کان لگائیں، آپ کو محمد عربی کی دعائیں ملیں گی اور ان کی قبولیت کا شباب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ آ گیا، رمجھم رک رک کر، نرم نرم، موسلادھار نہیں، زوردار نہیں، زار و قطار نہیں، لگاتار نہیں، وہ تو زحمت ہے، وہ تو زحمت ہے، نرم نرم ٹھہر ٹھہر کر بارش، پھر جمعہ آ گیا، منبر پہ وہ حسین خطیب پھر آ گیا،
آسمان رسالت کا چاند جو طلوع ہوا تو صحابہ جیسے نجوم نے ہجوم کر دیا۔ پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، ایک ہفتہ ہو گیا بارش تھمتی ہی نہیں، اب تو جانور باندھنے کے لیے بھی خشک جگہ نہیں ملتی، دعا کیجئے نا۔ وہ روک دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم آیا، مسکراہٹ پھیلی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا ولا علینا، خدا بندہ اب ان بادلوں کو وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہے، ہم سے ہٹا دے۔ ٹیلوں پہ برسیں جا کے، پہاڑوں پر، وادیوں میں برسیں جا کے۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مدینے کا آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے آقا نے اپنے ہاتھوں سے بادل ہٹائے ہوں۔ یہ قبولیت، دعاؤں کی قبولیت کا شباب ہے۔ ماہ ربیع الاول میں اللہ نے ہمیں وہ رسول اور وہ قائد، وہ نبی عطا کیا کہ جس کو اللہ نے سارے کمالات سے سنوارا اور سارے جمال سے، جس کی صورت میں جمال رکھا اور سیرت میں کمال رکھا۔ تو ایسا حسین رسول، ایسا محبوب اور جامع ترین رسول اس ماہ مبارک میں آیا۔ محبت اور عشق کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ عظیم نبی ملا نا جی اس مہینے میں، عظیم رسول ملا۔ عشق کا پہلا تقاضا اطاعت ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تیری محبت اگر اپنے محبوب سے سچی ہے تو اس کی سنت کی اتباع کر، اگر سنتوں کی اتباع نہیں تو وہ دعوی عشق جھوٹا ہے، اس میں کھوٹ ہے اور وہ منافقت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، والدین کا دل ہم دکھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سارے پیسے اپنی جیب میں، بس ساری خوشیاں اپنی چار دیواروں میں، کوئی مرتا ہے مرے، ہمیں اس سے کیا۔ اسلام کا تصور حیات یہ نہیں ہے۔ والدین کا دل دکھاتے ہیں، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، بازاروں میں دکاندار اور تاجر، اللہ اکبر، جھوٹ فراڈ اور دھوکے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، سارا نظام تجارت ہی جھوٹ پر۔ تو پھر اس عشق یا محبت کا دعویٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ میرے اکابر علماء دیوبند، ان کی اتباع سنت کا اور حقیقی عشق کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اتباع سنت کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ محبت کا یہ عالم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیت الخلاء جاتے ہوئے سنت کیا ہے؟ کون سا پاؤں پہلے رکھتے ہیں، دایاں کے بایاں؟ بایاں پاؤں۔ آپ خاموش بیٹھے علماء، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں یا دایاں؟ بایاں پہلے رکھتے ہیں، جزاک اللہ۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت دیکھیے، بھول کر جاتے ہوئے، بھول کر بیت الخلاء جاتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھ دیا، رکھنا بایاں تھا، رکھ کون سا دیا؟ دایاں۔ اچانک خیال آیا، احساس آیا کہ خلاف سنت کام ہو گیا، جوں ہی خیال آیا تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ شاگردوں نے اٹھایا،
مرید دوڑے، حضرت کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور جب حضرت کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیت الخلاء جا رہا تھا، بھول کر دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، اچانک خیال آیا کہ خلاف سنت عمل ہو گیا، میرے احساس نے مجھے اتنا زخمی کیا، اور مجھے یہ تصور آیا کہ اس حالت میں اگر موت آ گئی، اس حالت میں اگر موت آ گئی تو سرکار دو عالم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ زندگی کا آخری عمل ان کی سنت کے خلاف کر کے آیا ہوں۔ شوق دیکھیے سنت کا۔ ہمارے ایک محدث گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عشق رسالت کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی کبھی بھی نام محمد بغیر وضو کے نہیں لیا۔ ساری زندگی نام محمد تو چھوڑیے، بہت بڑی بات ہے، کسی بچے کا یا کسی بندے کا نام بھی محمد یا احمد ہوتا تو اس کو بھی بغیر وضو کے نام سے نہیں بلاتے تھے۔ کتنا محبت ہے آپ دیکھیے۔ ہمارے اکابرین میں سے سید حسین احمد مدنی بھی ہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ پہنچے، سبز گنبد پر روضہ رسول پر پہلی نظر پڑی تو جسم پر لرزہ تھا کہ کس بارگاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جسم پر کپ کپی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں رواں تھیں، اور زبان پر عجیب کیفیت میں یہ اشعار آئے۔ حضرت مدنی پڑھتے ہیں روضہ رسول کو دیکھ کر کہ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر۔ یہ حضرت مدنی ہیں اور ان کا عشق اور محبت دیکھی۔ فرماتے ہیں دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا کر وہ عشق بلالی۔ عشق بلالی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حسن ابدال کے دوستو، محمد کی غلامی میں آ جائیے۔ غلامی رسول میں نعرہ تو لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں لگائیے نعرہ نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے غلامی رسول میں، پہلے زندگی تو غلامی رسول میں لائیں۔ محمد عربی کا غلام نظر آئے کہ جو اللہ کے رسول کا سچا عاشق ہے اور محمد عربی کا غلام نہ ہے۔ کائنات کی ساری کامیابیاں میں بڑی ذمہ دار جگہ پر بیٹھ کر، منبر رسول پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں، علماء میری تائید کریں گے اور آپ اس کو پریکٹیکلی آزما کر دیکھ لیجئے۔ کائنات کی ساری کامیابیاں، کائنات کی ساری کامرانیاں اس وقت ملتی ہیں مسلمان کو جب وہ محمد عربی کا غلام بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں دو شخصیتوں کا تقابل کیا۔ علامہ نے اپنی ایک نظم میں دو شخصیتوں کا تقابل کیا۔ ایک ہے سکندر اعظم، جس کو آپ انگریزی لٹریچر میں الیگزینڈر دا گریٹ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ سکندر پوری دنیا، ایشیا تو سارا ہی اس نے فتح کر لیا تھا۔ اپنے زمانے میں اس وقت جتنی دنیا دریافت شدہ تھی، تو بعد میں نئے نئے بر اعظم نکلے۔ اپنے زمانے کی ساری دریافت شدہ دنیا کا فاتح سکندر،
ایشیا تو یہ آپ کے ہندوستان میں بھی آیا فتوحات کرتا ہوا، یہ غالباً یہ آپ کے ٹیکسلا یہاں تک، لیکن آج پوری دنیا میں فتح کرنے، پوری دنیا کا فاتح ہونے کے باوجود اس کا کوئی پیروکار ہے کہیں پر؟ آپ آج کوئی اس کا نام لے وا کہ جی ہم تیرے پیروکار ہیں، تیرے ماننے والے ہیں؟ علامہ نے اسی چیز کو اٹھایا۔ اقبال کہتا ہے کہ جولان گہے سکندر رومی تھا ایشیا کا فاتح تھا۔ جولان گہے سکندر رومی تھا ایشیا، آج ایشیا میں کوئی اس کو جانتا نہیں، لیکن بلال، آپ تخیل کی پرواز دیکھیے شاعر مشرق کی، ایک طرف دنیا کے سکندر کو کھڑا کیا اور دوسری طرف محمد عربی کے در کے ایک حبشی غلام زادے کو کھڑا کر دیا۔ صدیق اکبر کو نہیں کھڑا کیا، وہ تو بہت بڑی بات ہے، فاروق اعظم کو کھڑا نہیں کیا۔ جولان گہے سکندر رومی تھا ایشیا، آج ایشیا میں کوئی اس کو جانتا نہیں، لیکن بلال وہ حبشی زادہ فقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس اذاں کے ہیں شہنشاہ و فقیر۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی فنا ہوا سکندر، اس کا نام مٹ گیا، لیکن حبشی کے دوام کا یہ عالم ہے کہ آج مشرق و مغرب میں جہاں بھی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، بات تو توحید و رسالت کی ہوتی ہے، لیکن سراپا بلال کا گھومتا ہے۔ لیکن بلال وہ حبشی زادہ فقیر۔ ایک شاعر نے اردو کے اپنے عشق میں ڈوب کر کہا، اور میں نے اس پہ تھوڑا سا گرہ لگائی، میں نے اس پر اپنا تبصرہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی عنوان کو، علامہ والے سکندر والے عنوان کو، وہ کہتا ہے لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہے زمانہ میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں میرے پیمبر کے برابر۔ میں نے کہا تو سکندر کو پیمبر کے مقابلے میں کیوں لاتا ہے؟ تیرا تقابل درست نہیں، تجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے کسی نوکر کے برابر۔ تیری تو صحبت میں بیٹھنے والے، اے ہمارے آقا، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ اتنے بلند ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر اصحاب رسول نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قرآن نے گھوڑوں کی نہیں، ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد کی بھی عرش بری پر قسم کھائی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن۔ نقعا کیا ہے؟ یہی گرد خاک ہے نا، قسم کھائی کہ نہ کھائی؟
تیری صحبت میں بیٹھنے والے اتنے بلند و بالا ہوئے، اتنے بلند و بالا ہوئے کہ ان کی تلواروں کی چمک کی قسم بھی قرآن نے کھائی، ان کی بلندیوں پر روح الامین نے بھی رشک کیا۔ صحابہ اتنے بلند ہوئے کہ ان کا قائد جو عظیم تھا، ان کا رسول جو اعلیٰ تھا، ان کا رسول جو عظیم تھا، اللہ نے ربیع الاول میں جس کا میلاد، ربیع الاول میں جس کی ولادت ہوئی، اللہ نے اس کو ان کے قائد اور ان کے رسول کو جو اتنا کامل اور جامع بنایا کہ اس کی صورت میں جمال رکھا اور سیرت میں کمال رکھا۔ انبیاء کے سارے کمالات تقسیم ہوئے، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کے سارے کمالات تقسیم ہوئے، لیکن محمد عربی میں سارے کمالات جمع ہوئے۔ یہ شان ہے، سراپا نور تھے محمد عربی، سراپا تنویر تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی۔ خاکے بنانے والے خاک ہو جائیں۔ یہ میں خاص طور پر حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کروں گا آج مغرب کے اس حملے کے جواب میں۔ ہماری بات ہمارا رب تو سن رہا ہے نا۔ وہ خاکے بنا رہے ہیں نبوت کا تصور مسخ کرنے کے لیے، اور میں محمد عربی کا جمال اور حسن بیان کر رہا ہوں۔ تم جلتے ہو تو جلو، ہم جانتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے۔ تو تم اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو مغرب میں ہے، جو فرانس میں ہے، جو برطانیہ میں ہے، اس سے بوکھلا گئے ہو۔ اور جب طاقت بوکھلاتی ہے اور اس کے پاس لاجک میں جواب نہیں ہوتا، منطق میں جواب نہیں ہوتا، تو وہ دو ہی کام بوکھلا کر کیا کرتی ہے، یا طاقت استعمال کرتی ہے یا پھر توہین پہ، اہانت پہ، تمسخر پہ اتر آتی ہے، اور تم دونوں کام کر رہے ہو۔ تم پوری دنیا عالم اسلام کو آگ اور بارود کا نشانہ بھی بنا رہے ہو، تم پورے اسلام اور بانی اسلام کو تضحیک اور تمسخر کا نشانہ بھی بنا رہے ہو۔ میں تمہارے جواب میں کہتا ہوں کہ وہ سراپا تنویر، شاہ جی نے کہا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بدبخت ہیں مغرب، انگریز سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اسلام کا یہ ازلی دشمن ہے۔ انہوں نے نبوت کے تصور کو آج سے 200-250 سال پہلے مسخ کرنے کے لیے سب سے پہلے غلام قادیانی کو لانچ کیا کہ تو بھی کیا میں نبی ہوں، تاکہ ان کا مقدمہ کمزور ہو۔ نبوت کے تصور کو متنازع بنانے کے لیے مغربی طاقتوں نے غلام قادیانی کو لانچ کیا۔ یہ خاکے، یہ اسی پروپیگنڈے کا تسلسل ہے، یہ اسی مہم کا نقش ثانی ہے۔ شاہ جی نے کہا، مرزے کاش تم کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اپنی شکل دیکھتے، تمہاری آنکھوں میں توازن نہیں، تمہاری عادتوں میں عقل نہیں۔ کبھی کبھی صبح اندھیرے میں گھر سے اٹھتے ہو تو تمہارے ایسے مخبوط الحواس اور فاتر العقل ہو کہ کبھی جب گھر سے اٹھتے ہو تو سر پر پگڑی کے بجائے اپنی اہلیہ کی شلوار باندھ کے آتے ہو۔ وہ تو لوگ ہزار بند لٹکتا ہوا دیکھ کر تمہیں احساس دلاتے ہیں کہ پگڑی نہیں پہنی ہوئی تم نے۔ ایسا فاتر العقل، ایسا مخبوط الحواس جس کے نقوش میں توازن نہیں۔ شاہ جی کہا کرتے تھے کبھی آئینے سے ہی پوچھ لیتے کہ آئینے بتا نبی یوں ہوتا ہے، اور مقابلہ کرنے چلے ہو عبداللہ کے یتیم کا، آمنہ کے لال کا، جس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر
کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ تو محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی یہ مجلس اور محفل ملک محمد شاہد صاحب نے اپنے عشق رسالت کا ثبوت دیتے ہوئے، بالخصوص ان حالات میں کہ جب اہل مغرب خاکے بنا رہے ہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ محمد عربی کی تعریف اور ان کا ذکر بلند کرنے کے لیے اس طرح کی محافل بپا کریں۔ یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ نام محمد کا تقاضا بھی ہے۔ محمد کا کیا معنی؟ جس کی سب تعریف تو تب ہوگی جب اس طرح آپ مل بیٹھیں گے اور اپنے آقا کا ذکر سنیں اور سنائیں گے نا۔ یہ نام محمد کا تقاضا بھی ہے اور تمہارے دشمن کے منہ پر تمانچہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ سچی اور سچی محبت اور نسبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی میری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔